بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، نیوز ٹو یو آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ہمارا چینل۔ ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں، جو ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، کیونکہ آج کل بہت زیادہ ہیپننگز ہو رہی ہیں، سیاسی بھی، قانونی بھی اور آئینی بھی۔ تو اس حوالے سے اب آپ کو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مہینہ اور اپریل کا مہینہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بڑا فیصلہ کن مہینہ ہے۔ بڑے اہم نوعیت کے فیصلے جو ہے وہ اس وقت کیے جا رہے ہیں، کچھ بند کمروں میں ہو رہے ہیں، کچھ آپ کے سامنے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر ہو رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے، ان ڈیولپمنٹس کا جو بنیادی مقصد یہی ہے کہ ملک کے اندر استحکام آئے۔ جس طرح آج وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بڑا فیصلہ کیا، اور یہ واقعی ایک بڑا فیصلہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جو جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے خلاف کیوریٹو ریویو ریفرنس واپس لینے کا حکم دے دیا ہے۔ اور پہلے میں پڑھ دوں تو اگر میں پھر اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ یہ ریفرنس نہیں تھا، بلکہ آئین اور قانون کی راہ پر چلنے والے ایک منصف مزاج جج کے خلاف ایک منتقم مزاج شخص عمران نیازی کی انتقامی کارروائی تھی۔ اس مذموم سازش میں صدر عارف علوی عدلیہ پر حملے کے جرم میں اعلیٰ کار اور ایک جھوٹ کے حصہ دار بنے۔ وزیر قانون اعظم وزیر تارڑ کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ یہ ریفرنس جو ہے وہ واپس لیں، کیونکہ اس ریفرنس کے نام پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی فیملی کو ہراساں اور بدنام کیا گیا، اور یہ عدلیہ کی آزادی پر شب خون اور اسے تقسیم کرنے کی سازش تھی، مذموم سازش تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں نے اپوزیشن کے دور میں بھی اس جھوٹے ریفرنس کی مذمت کی تھی، اور اب بھی انہوں نے جب وہ حکومت میں آئے تو وفاقی کابینہ اس کی پہلے ہی منظوری دے چکی تھی، تو آج جو ہے وہ اس کو انہوں نے کہا کہ ہم واپس لے رہے ہیں۔ کیوریٹو ریویو ریفرنس وہ ہوتا ہے، کیوریٹو کا مطلب ایسے ہوتا ہے اصلاح، لیکن پاکستان کے آئین میں کیوریٹو ریویو ریفرنس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کی کوئی الفاظ ایسے نہیں ہیں، چونکہ عمران خان کے دور حکومت میں یہ اعلیٰ عدلیہ نے مسترد کر دیا تھا، جو بینچ تھا 7 رکنی بینچ تھا، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا تھا، تو اس کے اوپر پھر نظر ثانی پٹیشن دائر کی گئی، وہ بھی مسترد ہو گئی تھی۔ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ اب اس کے اوپر کیا راستہ نکالا جائے، تو پھر انہوں نے انڈین آئین جو تھا اس سے یہ اصلاح استعمال کی، کیوریٹو ریویو ریفرنس کی، اور ایک وہ پٹیشن دائر کر دی کیوریٹو ریویو ریفرنس کے نام سے۔ اس کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے، اور جب انہوں نے اعتراضات اٹھائے تو پٹیشن جو تھی وہ پھر وہیں پہ موجود تھی، جس کو آج وہ حکومت نے واپس لینے کا ایک اچھا، ضرورت مندانہ، مناسب اور صحیح اور درست فیصلہ کیا ہے، جس کا پاکستان بار کونسل سمیت وکلا تنظیموں نے بھی خیر مقدم کیا ہے۔ اب یہ ریفرنس جو تھا وہ عمران خان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اپنے دور حکومت میں بذریعہ صدر مملکت جو تھا وہ بھجوایا تھا، اور ان پہ الزام لگائے گئے تھے کہ انہوں نے اپنے بہت سے اثاثے ظاہر نہیں کیے، اور ان کی جو بیرون ملک جائیداد ہے، خاص طور پر ایسی جائیداد جو کہ ان کی سرینا فائز عیسیٰ جو ان کی بیگم ہیں، اہلیہ ہیں، ان کے نام پر ہے، اور وہ شو نہیں کی گئی انہوں نے اثاثوں میں، تو لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وہ ثابت نہیں ہوا، ریکارڈ بھی ساری چیزیں آ گئیں، اور پھر بہت ساری چیزیں اب آپ جنرل ریٹائرڈ باجوہ بھی بہت ساری باتیں بتا رہے ہیں، انکشافات کر رہے ہیں کہ وہ کس کے کہنے کے اوپر جو تھا وہ یہ سارے کر رہے تھے، لیکن اس بات میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ریفرنس کے پیچھے بھی سابق جو ڈی جی ایس آئی تھے جنرل فیض وہ موجود تھے، اور انہوں نے ایک شخص کو بھی اس میں استعمال کیا۔ تو ابھی چونکہ یہ ریفرنس جو ہے وہ واپس لینے کا وزیر اعظم کے احکامات آگے ہیں، تو ایک یہ ڈیولپمنٹ۔ دوسری ڈیولپمنٹ کہ عام انتخابات پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کے معاملے کے اوپر جو ایک کیس چل رہا ہے، جو چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ سن رہا ہے، تو وہ 5 رکنی بینچ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ جسٹس سید امین الدین نے خود کو اس بینچ سے الگ کر لیا ہے،
کیونکہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کل حافظ قرآن کو 20 نمبر اضافی دینے کا جو کیس تھا اس میں ایک تفصیلی فیصلے میں از خود نوٹس کے حوالے سے یہ ایک حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ جب تک رولز نہیں بن جاتے از خود نوٹس کے تو اس وقت تک اس از خود نوٹس کے تحت لیے گئے جو تمام نوٹسز ہیں ان کے اوپر جو کیسز ہیں ان کی سماعت روک دی جائے، وہ اس کے اوپر کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ تو اس جب یہ بینچ پھر ٹوٹ گیا تو جسٹس امین الدین الگ ہو گئے، تو پھر آج اس کے اوپر جو کارروائی ملتوی رہی اور آگے نہیں بڑھ سکے، اور چیف جسٹس نے پھر مشاورت بھی ساتھی ججز سے کی ان کے چیمبر میں جا بنایا جائے یا اس معاملے کو کس طرح دیکھا جائے۔ تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو تھی وہ ہوئی۔ تیسری جو ڈیولپمنٹ تھی وہ بھی آپ کے نالج میں لانا بہت ضروری ہے، اور وہ تھی کہ سینٹ سے آج جو اعلیٰ عدلیہ سے متعلق عدالتی اصلاحات سے متعلق سپریم کورٹ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 جو کہ کل قومی اسمبلی سے منظور ہوا تھا، آج وہ سینٹ سے بھی منظور ہو گیا۔ 60 ووٹ اس کے حق میں پڑے، 19 ووٹ اس کی مخالفت میں پڑے۔ تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کی، ہنگامہ رائی ہوئی، احتجاج ہوا، شور شرابہ ہوا، اور آج اس بل کی منظوری کے دوران جو سینیٹر فیصل جاوید ہیں تحریک انصاف کے اور پیپلز پارٹی کے جو سینیٹر تھے بہرامند تنگی، ان کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہو گئی، گتھم گتھا جو ہے وہ یہ ہو گئے، اور ان کو بڑی مشکل سے پھر چھڑایا اور سارجنٹ ایٹ آرمز کو بلانا پڑا۔ پھر چیئرمین سینٹ کا جو ڈائس تھا اس کا گھیراؤ کیا گیا، عدلیہ پر حملے نامنظور کے نعرے لگتے رہے، غلیظ گالیاں بھی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ایک دوسرے کو یہ لوگ دیتے رہے۔ تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اب یہ جو بل ہے چونکہ قومی اسمبلی نے بھی پاس کر لیا ہے، سینٹ نے بھی پاس کر لیا ہے، اب اگلا مرحلہ ہے صدر مملکت کا، سب سے اہم مرحلہ، کیونکہ جب تک صدر مملکت اس کے اوپر سائن نہیں کریں گے، اس کی توثیق نہیں کریں گے، یہ ایکٹ نہیں بن سکتا، یہ قانون نہیں بن سکتا۔ اور صدر نے رات اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جب یہ بل ان کے سامنے آئے گا تو وہ دیکھیں گے اس کو روکنا ہے یا اس کے اوپر سائن کر دینے ہیں۔ تاہم انہوں نے اس چیز کے اوپر اظہار کیا تھا کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے تو وہ غلط ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے، اگر صدر اس کے اوپر سائن نہیں کرتے، اس کو واپس بھجوا دیتے ہیں پارلیمنٹ کو یا سینٹ کو واپس بھجواتے ہیں، تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ حکومت جو ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائے گی، اس کو وہاں سے منظور کرائے گی، لیکن یہ جب وہاں سے منظور ہو جائے گا پھر صدر کے پاس جائے گا، صدر پھر بھی اگر اس کے اوپر 10 دنوں میں سائن نہیں کرے گا تو پھر از خود یہ قانون بن جائے گا۔ تو یہ اب اگر صدر دستخط کرنے سے انکار کرتے ہیں تو مہینہ 1.5 مہینہ اس میں اور اس کا التوا ہو سکتا ہے، اور اگر دستخط کر دیتے ہیں تو فوری طور پر نافذ العمل ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ چیلنج اگر عدالت عظمیٰ میں ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہاں پر بھی ظاہر ہے یہ چیف جسٹس کے اختیارات محدود کیے گئے ہیں، اس میں بینچ بنانے کا جو اختیار ہے وہ چیف جسٹس کی بجائے اب دے دیا گیا ہے، 3 رکنی جو سینئر موسٹ 3 پہلے ججز ہوں گے ان کو دیا گیا ہے۔ اسی طرح خود نوٹس لینے کا فیصلہ بھی صرف چیف جسٹس نہیں کریں گے، 3 رکنی سینئر موسٹ ججز کی کمیٹی کرے گی، اور آئینی تشریح معاملات جو آئین میں تشریح کے معاملات ہیں وہ 5 رکنی جو کمیٹی ہے وہ دیکھے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔